کتنا کتنا دیا جائے، تقسیم کیا جائے۔ ہم جب قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم گوشت ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری یاریاں دوستیاں ہوں، اور یاریاں دوستیاں تو ہونی چاہیے اور گوشت بھی دینا چاہیے، مگر ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے کہ جن کی قربانی ہو۔ جنہوں نے قربانیاں کی ہے نا، جنہوں نے حصے ڈالے ہیں، جنہوں نے قربانیاں کی، ان کے گھر میں نہ دیں۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ غرباء کے اندر، مساکین کے اندر تقسیم کیا جائے، ان کے گھروں کو دیا جائے، تاکہ جو پورا پورا سال ترستے ہیں، دیکھنے میں نہیں ملتا گوشت، حق ان لوگوں کا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی گوشت میرے گھر لایا 1 کلو، اب اس نے کیا کہ ایک کلو گوشت مجھے دیا، اگلے دن میری قربانی ہے، اب میں نے کیا کرنا کہ 1.5 کلو گوشت میں نے اس کے گھر پہنچا دی۔ یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں، دوستیاں اور مربتیاں دیکھتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود عمل آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی قربانی کیا کرتے تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کن میں تقسیم کرتے تھے؟ غرباء۔ اور دوسری بات کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے جو تعلق دار تھے غرباء، ان میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور جو رشتہ دار تھے ان میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو آس پاس کے پڑوسی ہے، غرباء ہے، مساکین ہے، ان کو دیا جائے، نہ کہ ان کو دیا جائے کہ جنہوں نے قربانی کی ہے، نہ کہ ان کو دیا جائے کہ جو امیر ہے۔ اس پہ حق ہے صرف غرباء کا۔ اور دوسرا کہ کتنا گوشت تقسیم ہونا چاہیے۔ بھائی آج کل کے دور کے حساب سے میں کہتا ہوں، آج کل کے کہ ایک ایک گھر میں تقریباً 6 7 7 لوگ ہوتے ہیں، تو کم سے کم 1 کلو گوشت، کم سے کم 1 کلو گوشت دینا چاہیے کسی کو۔ اب آپ دیکھیں، آپ اتنا سا گوشت ان کے گھر لے جائیں گے، اتنا سا گوشت، اب 4 ان کے بچے ہیں اور 3 آپ نے بوٹیاں بھیج دی ہیں، اب بچاؤ آپ نے آپ کے گوشت ان کے گھر کے اندر لڑائی ڈال دی گئی۔ آپ نے گوشت دیا کس کے لیے؟ ثواب کی نیت سے، مگر آپ کے 3 بوٹیوں نے ان گھر کے اندر لڑائی ڈال دی۔ وہ لڑائی کیا؟ اب بچہ کیا کرے گا؟ لڑے گا۔ اب 3 بچوں کو ملی، چوتھے بچوں کو نہ ملی، 5ویں کو نہیں ملی، اب وہ کیا کرے گا؟ شور مچائے گا، مجھے بھی دو، مجھے بھی دو۔ اب باپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوگے، مگر وہ مجبوراً کیا کرے گا؟ کسی سے مانگ کر باہر سے لائے گا گوشت۔ اور اگر گوشت نہیں لائے گا تو ظاہر بات ہے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے گا، اس کو چپ کروا دے گا۔ اتنے سے گوشت، اتنا سا گوشت نہیں، گوشت کم سے کم پیکٹ بناؤ، 1 کلو کے بناؤ، زیادہ کو نہ دو، کم کو دے دو، مگر اچھا دے دو۔ اب آپ 2 بوٹیاں پورے گھر میں چلے جائیں، 2 بوٹیاں دے دو، پورے محلے میں 2 بوٹیاں۔ اب وہ 2 بوٹیوں کے لیے اپنا گھی بھی استعمال کریں، اسی طرح اپنا گیس بھی استعمال کریں، اس میں مرچ مسالہ بھی ڈالیں۔ 2 بوٹیوں کے لیے نقصان ہی ہے نا یار۔ کم سے کم 1 کلو گوشت ہونا چاہیے کہ جو غرباء ہیں ان کے گھر میں 1-2 ٹائم تو پک سکے نا۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ چھوٹا سا 1-2 بوٹیاں دے دینا کسی کو، یہ صحیح نہیں طریقہ۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، میری نزدیک، شاید مجھ سے اس میں کوئی اختلاف کرے، اس کے اختلاف اپنی جگہ پر، مگر یہ میرا اپنا نظریہ ہے۔ میں اپنے نظریے کے مطابق کہتا ہوں کہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال اٹھا کر دیں تو میں حدیث سے اس بات کو ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ اتنا گوشت نہیں، اتنا ہی گوشت دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا واقعہ آپ نے پہلا بھی سنا ہوگا کہ ایک سری ایک صحابی کی گھر میں آئی۔ اب اس صحابی نے کیا کیا؟ اس کو توڑا نہیں ہے، اس کو کاٹا نہیں، اس سری کو، اس کے ٹکڑے نہیں کیے۔ اعلیٰ ظرف یہ ہے، اعلیٰ تقوی کا معیار یہ ہے، تقوی کا معیار یہ ہے کہ جتنا گوشت آپ نے ذبح کیا، جتنا گوشت ذبح کیا، سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دو۔ تقوی کا معیار یہ ہے، تقوی۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ آپ رکھ بھی سکتے ہو۔ تقوی اور فتوے میں فرق ہے۔ فتویٰ کہتا ہے کہ آپ گوشت رکھ سکتے ہیں، مگر تقویٰ کہتا ہے کہ آپ سارا کا سارا دے دو۔ اب کیا وہ صحابہ کرام کے صحابی کے گھر میں سری آئی ہے، انہوں نے اٹھا کر کیا کیا؟ دوسرے گھر والے کو دے دی کہ شاید اس میرے بھائی نے کھایا نہ ہو، یہ بھوکا ہو، اس کے گھر میں دے دی، اس نے اس کے گھر میں دے دی۔ اس طرح چلتے 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 جس صحابی نے تقسیم کی تھی، جس صحابی نے اس سری کو دوسرے گھر والے کو دیا، واپس اس کے گھر میں واپس آ گئی۔ اب دیکھو یہ اصل میں آ رہا ہے۔ اب بتاؤ، پتہ چلا کہ کتنا گوشت دینا چاہیے، کتنا گوشت۔ تقویٰ یہ کہتا ہے کہ سارے کا سارا دے دو، سارے کا سارا تقسیم کر دو اللہ کے راستے میں۔ اور اگر فتوے کو دیکھیں گے تو فتویٰ یہ کہتا ہے کہ رب اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غرباء کا خیال رکھا جائے، مساکین کا خیال رکھا جائے، کہ جو آپ کے پڑوسی جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے، سب سے پہلے حق ان کا ہوتا ہے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو دیا جائے۔ اور اگر کسی دوست نے قربانی کی ہے، اگر وہ کہتا بھی آپ کو باتوں باتوں میں کہہ دیتے نا کہ یار گوشت آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اس کو بھائی آپ نے قربانی کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے بھی قربانی کی ہے، مگر اس پہ حق کس کا ہے؟ غرباء کا۔ لہٰذا اگر قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو پھر غرباء کو دے دو، اور اگر منہ مروت کے لیے کی ہے تو بس ٹھیک ہے، جیسے آپ کا نظریہ پھر اس کے مطابق چل لیتے ہیں، مگر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں باطل نظریات سے اور باطل عقائد سے بچنے کی توفیق